اب تمہاری عقل قاتل و مقتول کو دونوں کو ایک جگہ جمع کر دے، یہ تمہارے اپنے شعور کا فیصلہ ہے، لیکن ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ نہ ہمیں تو اس سے بحث ہے کہ کون قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوا، نہ ہمارے سامنے یہ بات پیش نظر ہے کہ کس کی بیعت کو لوگوں نے مان لیا تھا۔ جب تم یہ کہہ رہے ہو، ایک جملہ کہتا جاؤں، کہ جب یہ کہہ رہے ہو کہ چونکہ باپ نے بیعت لے لی تھی اس لیے اب حسین کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ بیعت سے انکار کریں، گویا بیعت جبر کو قبول کرنے کا نام ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ آج جو کہتے ہو نا کہ ہم نے دیکھیے اسلام میں پہلی مرتبہ جمہوریت کو متعارف کرایا، کیا ہوتا تھا؟ بیعت ہوتی تھی۔ ارے جب بیعت جبرن کرنے کا پابند ہے کوئی شخص تو پھر بیعت ووٹ دینا تو نہ ہوا، صرف جبر کو قبول کرنا ہوا۔ تو بہرطور یہ جتنی معروضات ہیں کہ قسطنطنیہ پہ حملہ کیا، باپ نے بیعت لے لی تھی، کچھ اور اٹھیں گے، بڑا اچھا شاعر تھا، بڑا عمدہ کلام کہتا تھا، حافظ نے اپنے دیوان کا آغاز کیا تو یزید کے آدھے مصرے سے بنیاد بنا کے الایا ایھا الساقی ادر کاسن و نابل ہا، تو یہ مصرے میں سے جو الایا ایھا الساقی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ یزید کا مصرع تھا کہ الساقی الایا ایھا الساقی، اے ساقی ادھر آ۔ یہ ٹکڑا جو ہے یہ یزید کا جملہ ہے۔ بہرطور یزید کا جملہ ہو یا نہ ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاعر تھا، ادیب تھا، یہ ساری اس کی عظمت کی وجوہات تلاش کر رہے ہیں۔ میں تمام ملت اسلامیہ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ ہم الجھ کے رہ گئے ہیں، مختلف عقیدتوں کے بت اتنے بن گئے ہیں کہ اب ہمیں حق و صداقت کا فیصلہ کرنا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ ان علماء کا احترام کرو، یہ جو خانقاہوں کی رونق ہیں، ان بزرگوں کا احترام کرو۔ یہ بزرگ وہ ہیں کہ ان کو شرف حاصل ہے کہ حضور کی انہوں نے زیارت کی تھی، ان کا احترام کرو۔ ان تمام احتراموں کی فہرست میں یہ صاحب تخت و تاج پہ کے مالک ہوئے تھے تو اس لیے ان کا احترام کرو۔ غرض نہ معلوم احترامات کے کتنے مراکز بنا دیے گئے۔ اب اگر یہ سب ایک بات کر رہے ہوتے تو ہمارا احترام سمجھ میں آتا تھا۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، بلکہ کوئی کل کچھ اور کہہ رہا تھا، آج کچھ اور کہہ رہا ہے۔ جہاں کیفیت یہ ہو تو وہاں پر اب سچائی کو کیسے ڈھونڈیں؟ تو بھائیو، سیدھا سا پیمانہ، سیدھا سا اصول، کیوں بھٹک رہے ہو؟ سارے احترامات کو ختم کرو۔ ہم تمام احترام کے رشتوں کو قابل احترام بعد میں جانیں گے، پہلے ایک بنیاد بنا لیں کہ اس بنیاد کے بعد بھٹکنے کا امکان نہ رہے۔ اور وہ بنیاد کیا ہو؟ یہ جتنے بھی حوالے ہیں، یہ جتنے بھی عظمتوں کے تاج پہنائے گئے ہیں، اس میں بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ سب سے بلند طبقہ اس کے اندر صحابہ کرام کا تھا نا، علماء میں، پیروں میں، فقراء میں اور تابعین میں، پھر صحابہ میں۔ سب سے بلند درجہ آپ نے صحابہ کو دیا۔ صحابہ صحابی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حالت ایمان میں حضور کی زیارت کر لی ہے۔ حضور کی زیارت سے یہ شرف مل گیا کہ تمام انسانوں کے مقابلے میں محترم ہو گئے۔ لیکن یہ احترام تمام دنیا کے مقابلے میں تو محترم ہوں گے، کیا رسول کے مقابلے میں بھی محترم ہے؟ بھئی جن کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے، اس وجہ کی بنیاد پر اگر محترم قرار دیتے ہو تو پہلا احترام تو ذات رسالت کا ہے نا۔ تو آؤ تھوڑی دیر کے یہ بھول جاؤ کہ کسی کے ذاتی کارنامے کیا ہیں، اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ یہ دیکھو کہ نگاہ رسالت میں اس کا مقام کیا ہے۔ آج کا مسلمان اگر تمام جھگڑوں سے نکلنا چاہتا ہے تو ایک قابل قبول آسان نسخہ ہے کہ آؤ اپنی محبتوں کو، اپنی نفرتوں کو، اپنی پسند کو، اپنی ناپسند کو، اپنی قبولیت کو، اپنے رد کو، ان سب کو تابع کر دو ذات رسالت کے۔ یعنی ہمیں وہ قبول جو رسول کو قبول، ہماری نگاہ میں وہ مردود جو نگاہ رسالت میں مردود، جسے رسول قریب بلائے،
وہ ہم سے بھی قریب، جسے رسول دور کریں ہم سے بھی دور۔ اصول طے کر لو نا۔ امام مسلم نشہ پوری صحیح مسلم کو ترتیب دے رہے ہیں۔ یہ سائے ستہ کی کتابوں میں واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کا ایک مقدمہ بھی لکھا، ورنہ جو احادیث جمع کی گئیں وہ مسلسل احادیث ہیں، اس میں مصنف کی طرف سے کوئی پیش لفظ یا مقدمہ اس زمانے میں رائج نہیں تھا۔ انہوں نے مقدمہ لکھا، اس میں کہا کہ 7.5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے ان حدیثوں کا انتخاب کیا ہے، اور میرے انتخاب کی وجوہات یہ تھیں، میں نے فلاں حدیث کو نہیں قبول کیا، فلاں کو نہیں قبول کیا، کچھ اقسام بتاتے گئے کہ ان حدیثوں کو قبول نہیں کیا۔ اسی میں کہا کہ میں نے ان حدیث کو بھی قبول نہیں کیا جس سے صحابہ پر طعن کا دروازہ کھلتا ہے۔ حدیث کو قبول نہیں کیا کہ اس سے صحابہ کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ جناب والا یہ تو بتائیے کہ آپ رسول کی پارٹی میں ہیں یا صحابہ کی پارٹی میں ہیں؟ مسلمانوں، وہ زمانہ گیا کہ جب تم آمریت کے تسلط میں جکڑے ہوئے، وہ کچھ سوچنے پہ مجبور تھے جو تم سے جس پہ سوچنے پہ تمہیں مجبور کیا جا رہا تھا، اور وہ کچھ کہنے پہ مجبور تھے جو کہنے پہ مجبور کیا جا رہا تھا۔ آج تو آزادی فکر سے کام لو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قول کو حدیث بھی کہا جائے اور صرف اس لیے رد کیا جائے کہ میری پسندیدہ شخصیتوں پر طعن کا پہلو نکلتا ہے، ان پر اعتراض کا پہلو نکلتا ہے؟ گویا پیمانہ ذات رسالت نہیں، ان ہستیوں کی عزت ہے جن سے آپ کو دلچسپی ہے۔ آج کا مسلمان اگر بچنا چاہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ نہ اہل بیت کی بات کرو، نہ صحابہ کی بات کرو، صرف یہ دیکھو کہ دین وہ ہے جو رسول نے کہا، جو رسول نے کیا، جو رسول نے بطور ہدایت کے چھوڑا۔ اس کے علاوہ کچھ دین نہیں ہے۔ جو کچھ رسول نے کہا، جو رسول نے کیا، اور جو رسول نے بطور ہدایت کے دنیا میں چھوڑا کہ یہ تمہاری ہدایت کا سامان ہے، اس سے تمسک رکھو گے تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ یا تو اس قول کو قول رسول نہ کہو، لیکن اگر رسول نے چھوڑا ہے تو وہی ذریعہ ہوگا تمہاری ہدایت کا۔ اب اگر دین اس پیمانے پہ پرکھو گے تو پھر یہاں ذہن میں الجھن پیدا ہو جائے گی۔ آپ تو کچھ کہیں یا نہ کہیں، فوراً دنیا کہے گی کہ جناب بنیادی ذریعہ قرآن مجید، اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ بھئی دین تو قرآن سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ کہنے والوں نے کہا تھا کہ صرف قرآن سے حاصل ہوتا ہے، اور میں قرآن کو ذریعہ نہیں قرار دے رہا، میں کہہ رہا ہوں جو رسول نے کہا، جو رسول نے کیا، جو رسول نے چھوڑا بطور ہدایت کے۔ جناب والا، یہ جس کو آپ قرآن کہتے ہیں، یہ قرآن کب بنا؟ جب رسول نے کچھ جملے کہہ کے کہا کہ یہ قرآن ہے۔ وہ جملے بھی رسول نے پہنچائے اور اس کا قرآن ہونا بھی رسول نے بتایا۔ ہمیں اللہ نے براہ راست آگے کتاب نہیں دی تھی، تو اگر کتاب کو بھی مانا ہے تو رسول کے کہنے سے مانا ہے۔ تو رسول کا کہنا دین، رسول کا کرنا دین، اور رسول جس چیز کو ہدایت کے لیے چھوڑ جائیں اس کو ذریعہ ہدایت سمجھنا دین۔ اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص کسی بھی شخصیت کا کوئی قول لے کے آتا ہے قول رسول کے مقابلے میں، کسی عظیم ترین شخصیت کا عمل لے کے آتا ہے عمل رسول کے مقابلے میں، اور کسی کی چھوڑی ہوئی چیز کو دین کہتا ہے رسول کی چھوڑی ہوئی چیزوں کے مقابلے میں، تو ہمارے لیے اس قسم کی کوئی بات قابل قبول نہیں۔ اب کس نے کہا، کب کہا، یہ دیکھنا آپ کا کام، لیکن ایک بنیادی بات ذہن میں رہے کہ جس نے یہ جو میں نے کہا کسی اور کا قول، کسی اور کا فعل اور کسی اور کے کیے ہوئے چھوڑے ہوئے عمل کو دین سمجھ لینا، یہ ہوا ہے اسلام میں۔ ہوا یہ کہ رسول کے جانے کے بعد کچھ لوگ مسند اقتدار پہ بیٹھے
اور یہ سلسلہ چلتا رہا، آج تک چل رہا ہے کہ صاحبان اقتدار چاہتے یہ ہیں کہ ان کے قول کو بھی شریعت سمجھا جائے، ان کے قول کو بھی دین سمجھ لیا جائے۔ چونکہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نائب رسول ہیں، اس لیے بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ شاید ان کا کہنا خدا کا کہنا ہو، شاید ان کا کرنا رسول کا کرنا ہو، چنانچہ ان کی بات کو قبول کرتے رہے۔ اب ایک طرف دین وہ تھا جو رسول نے کہا، کیا اور چھوڑا، اور ایک طرف وہ دین تھا جو بادشاہوں نے تخت پہ بیٹھ کے کہا، کیا اور چھوڑا۔ یہی دو صورتیں ہوئی نا۔ ہوا یہ کہ دونوں چیزیں ایک ہی ذریعے سے ہم تک پہنچیں، وہ جو تاریخ تھی وہ بھی، اور جو دین تھا وہ بھی ایک ہی ذریعے سے چل کے آیا۔ امام بخاری صحیح بخاری بھی لکھ رہے ہیں، اور تاریخ صغیر کے نام سے تاریخ کی کتاب بھی لکھ رہے ہیں۔ محمد ابن جریر طبری تاریخ طبری بھی لکھ رہے ہیں، اور تفسیر طبری بھی لکھ رہے ہیں، فقیہ بھی ہیں، فقہ کی بھی تدوین فرمائی ہے۔ غرض ایک ہی شخص ہے جو تاریخ بھی بیان کر رہا ہے، یعنی بادشاہوں کا تذکرہ، اور وہی شخص ہے وہ رسول کا بھی بیان کر رہا ہے، یعنی احادیث کو ہم تک پہنچانا۔ اب چونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئیں، پہچان نہیں تھی، دونوں کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق تھا، تاریخ کا بھی اور دین کا بھی، لیکن پہچان نہیں تھی۔ ریلوے اسٹیشن پہ گئے مسافر کا استقبال کرنے، پتہ نہیں تھا، دو نام تو معلوم تھے کہ یہ آ رہے ہیں، دونوں کی قیام گاہیں الگ الگ تھیں، ایک کو سر پہ بٹھانا تھا اور ایک کو عبرت کے لیے اس کے حالات زندگی کو پڑھنا تھا۔ دونوں کا کردار تھا، لیکن الگ الگ ان کے ساتھ رویہ ہونا تھا۔ اب پہچان نہیں تھی تو گئے، کسی نے تاریخ کو تاریخ سمجھا اور دین کو دین سمجھا، وہ تو لے آئے اور جس مقام پہ جس کو رکھنا تھا وہاں رکھا۔ کچھ وہ تھے کہ دین کو تاریخ سمجھ بیٹھے، تاریخ کو دین سمجھ بیٹھے۔